बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक्कास अज़ीम और इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के अपोजिशन लीडर के चैम्बर के बाहर मौजूद हूं। यहां मौजूद होने की एक बड़ी वजह यह है कि अब ये ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आना चाहती है और इमरान खान भी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह अपोजिशन लीडर बन जाएं। और यहाँ अब इमरान खान के अपोजिशन लीडर बनने से पहले पाकिस्तान की तारीख में कौन कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो कि अपोजिशन लीडर के तौर पर रहे हैं, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले जो पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर थे उनका नाम मिस्टर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय था। ये पाकिस्तान के पहले अपोजिशन लीडर थे। इनके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी 1955 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर रहे। आर्य चंद्रगढ़ 1957 से 1958 तक रहे। सरदार बहादुर खान 1962 से 1964 तक रहे। मिस्टर नूरुल अमीन 1965 से 1969 तक रहे। खान अब्दुल वली खान पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी अपोजिशन लीडर के तौर पर रहे हैं और वो 1972 से लेकर 1975 तक पाकिस्तान में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर रहे हैं। मौलाना मुफ्ती महमूद ये भी पाकिस्तान की सियासत के बहुत बड़े नाम हैं और ये अपोजिशन लीडर 1975 से 1977 तक रहे। हाजी मोहम्मद सैफुल्लाह खान 1985 से 1988 तक रहे। सैयद फ़खर इमाम पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर 1987 से 1988 तक। गुलाम हैदर वाई 1999 में। गुलाम मुस्तफ़ा खान जुतवई 1990 तक, 1999 से 1990 तक। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा 1990 से लेकर 1993 तक पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर रही और उसके बाद 1997 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर रही। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये भी अपोजिशन लीडर के तौर पर पार्लियामेंट में रहे हैं, कौमी असम्बली में रहे। 1993 से लेकर 1996 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान 2004 से लेकर 2008 तक अपोजिशन लीडर रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि अभी राजा रियाज साहब हैं, इनकी तरफ हम बाद में आएंगे। शहबाज शरीफ 2022 में रहे हैं। 2018 में खुर्शीद शाह, निसार अली खान, चौधरी निसार अली खान 2008 से लेकर 2013 तक और परवेज इलाही 2008 में अपोजिशन लीडर रहे हैं। अब हम वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं उनका नाम राजा रियाज अहमद खान है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए थे और जब तहरीक अदम एतमाद हुई तो उसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है उसमें ये अपोजिशन लीडर के तौर पर है और 20 मई 2022 को ये अपोजिशन लीडर बने हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे इंतहाई सीनियर और मोहतरम इजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सहाफ़त को इंतहाई गहरी नज़र से देखते हैं। सर फरमाइएगा कि ये जो अपोजिशन लीडर हैं, अब क्या इतलात हैं कि इमरान खान इस अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आ सकते हैं? इमरान खान क्या अपोजिशन लीडर बनने के लिए रुकने कौमी असम्बली बने? वो तो अपोजिशन लीडर बनने के लिए रुकने कौमी असम्बली बने ही नहीं थे। वो तो बने थे प्राइम मिनिस्टर और उसी के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए और अब भी वो यही चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। इमरान खान साहब का अलमिया ये है कि वो खुद को बालातर समझते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, नवाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से, शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह तो किसी शुमार में ही नहीं है। परवेज इलाही को उन्होंने साथ शामिल करके अपना पंजाब का सदर बना लिया और उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला बनाने का नारा लगाया है। राजा रियाज साहब उनके एक आम MNA थे जो जहांगीर तरीफ के साथ थे, तो अब उनके बाद यहाँ आकर बैठना वो वैसे भी अपनी हद तक ख्याल करते हैं
اور پی ٹی آئی کا اول تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اسمبلیوں میں آ سکے، کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، استعفے منظور ہو چکے ہیں، یہ نوٹیفکیشن بتائیں جاری ہو کہ چکے ہیں۔ عمران خان اپوزیشن لیڈر بننا توہین کیوں سمجھتے ہیں؟ اپنی اس توہین لیے کہ کیا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جتنے اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ ان سب سے بالا تر ہیں۔ بینظیر بھٹو کے بارے میں ان کے خیالات، جب بینظیر بھٹو شہید ہوئی تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا ان کے بارے میں کہ یہ بینظیر بھٹو نے تو خود ہی مروایا ہے، یہی بات انہوں نے آرٹیکل میں لکھی تھی۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں، شہباز شریف کے بارے میں جو ہے، راجہ ریاض کو تو وہ کسی گنتی میں شمار ہی نہیں کرتے، اور پھر راجہ ریاض کا وہ قد بھی نہیں ہے، ایمانداری سے اگر دیکھیں تو وہ قد بھی نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف یہ واضح بھی کر چکی ہے کہ اگر وہ اسمبلیوں میں آئی تو اپوزیشن لیڈر کوئی اور ہوگا۔ عمران خان صاحب پھر بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان خود کو اپوزیشن لیڈر اس طرف سمجھتے ہیں، وہ خود کو پرائم منسٹر اس طرف سمجھتے ہیں، اور اس سے نیچے آنا وہ کسر شان سمجھتے ہیں۔ عمران خان تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ہی وزیر اعظم ہوں اور میرے بعد پھر کوئی وزیر اعظم نہیں۔ جی یقینی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ہیں تب تک انہی کا حق ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ پر رہیں، اور یہی اس وقت کی پالیٹکس کا مسئلہ بھی ہے۔ اگر عمران خان اپنی اس سوچ سے تھوڑا سا نیچے آ سکتے ہوتے تو جو پچھلے دنوں میں مذاکرات کے 3 راؤنڈ شروع ہوئے ہیں وہ اس طرح ختم نہ ہوتے جس طرح ہیپیزرڈ میں ختم کیے گئے، اور حکومت ہوپ فل تھی، اپوزیشن بھی ہوپ فل تھی، یعنی پی ٹی آئی بھی، اور پھر اچانک شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور یہ بات انہوں نے ہمیں آپ سے بات کرتے ہوئے نہیں کہی، انہوں نے یہ عدالت میں کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، اب اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں نہیں آتی تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ راجہ ریاض شہباز شریف کے ساتھ مل کر منتخب کریں گے؟ دیکھیں نا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ پی ٹی آئی جو اس وقت قومی اسمبلی میں آنا چاہتی ہے وہ یہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تو اسپیکر کو کچھ نہیں سمجھتے، پارلیمان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، یہ ان کے ریکارڈ پر بیانات ہیں۔ اور اسپیکر نے ایک دن ہم سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے، کیونکہ وہ تو ہمیں عزت ہی نہیں دیتے، تو وہ پھر اپوزیشن لیڈر کو عزت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ صرف اگلے نگران سیٹ اپ میں اپنا وزیر اعظم لگوانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا، اسی لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح دباؤ ڈال کر وہ اندر آ جائیں، اور آ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ پی ٹی آئی کے کسی بھی، شاہ محمود قریشی ہو سکتے ہیں، اسد عمر ہو سکتے ہیں، فواد چودھری ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے ذریعے پھر وہ اپنا وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم لائیں۔ اس نقطے کو حکومت بھی سمجھتی ہے، اس لیے میں اپنی مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ پارلیمان کے ایوان کے اندر ان کے استعفوں کی منظوری لی جا چکی ہے، اور جو عدالتیں معطل کرتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کرتی ہیں، کیونکہ عدالتیں معطل نہیں کر سکتی پارلیمان کی پی ٹی آئی کو یہ یقین ہے یا ان کا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ہم انڈو کر دیں گے، کیونکہ ہمیں کچھ اداروں کی سپورٹ ہے، اور خاص طور پر ابھی تک یہ معاملہ الیکشن والا جو ہے یہ سپریم کورٹ میں ابھی زیر التوا ہے، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کسی کے دن کہہ دے کہ آپ سارے اسمبلی میں واپس آ جائیں؟ جی دیکھیے، سپریم کورٹ تو پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ آپ کو واپس اسمبلی جانا چاہیے، کہ آ گئے اسمبلی، عدالتیں معطل کر چکی ہیں نوٹیفیکیشنز، کہ آ گئے اسمبلی میں۔ سپریم کورٹ کسی بھی صورت ان استعفوں کو واپس نہیں لے سکتی، قانون اور آئین کی روح سے جو استعفے ایوان میں کے اندر پیش کر کے دوران اجلاس اسپیکر جن کی منظوری لے چکے۔ سر یہاں تو قانون اور انصاف ہو ہی نہیں رہا، پنجاب میں کیا ہوا؟ اگر عدالتوں کے پاس یہ اختیار ہوتا تو وہ اس کو معطل کر چکے ہوتے۔ پنجاب میں بھی تو یہی قباحت ہے نا، یہ نقطہ آج ہی لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی بحال کرنے کی ایک درخواست جرمانہ لگا کر معطل واپس کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ دوبارہ یہ درخواست آئی تو جرمانہ بڑھا دیں گے، یا اپیل کی گئی تو جرمانہ بڑھا دیں گے۔ عدالتوں کے لیے اس وقت ایوان کے اندر ہونے والی کارروائی، پنجاب اسمبلی کی کارروائی کو دیکھا جا سکتا ہے عدالتوں میں، کیونکہ پنجاب اسمبلی کی کارروائی بیرونی دباؤ پر چیف منسٹر نے ایک سمری بھیجی، گورنر نے اس سمری کو اپروو نہیں کیا، اور خود بخود وہ تحلیل ہو گئی۔ اب یہ ایک امپورٹنٹ قانونی نقطہ بھی ہے کہ کیا از خود اسمبلی جو تحلیل ہو جائے کیا وہ بحال ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں سر کہ اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں نہیں آتی تو پھر عدالت کوئی ایسی ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نگراں وزیر اعظم بنائیں؟ عدالت ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی، کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ نگران وزیر اعظم اس آدمی کی مشاورت سے ہوگا جو لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں بیٹھا ہے اور ایوان کے اگر چیلنج ہو گیا تو کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اگر چیلنج ہو گیا تو پھر چیلنج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ ہے، آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پروسیڈنگ کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے آج پھر
पार्लियामेंट की जो कार्रवाई हुई है पिछले हफ्ते वो उसका रिकॉर्ड तलब कर लिए। तो क्या रिकॉर्ड दे दिया पार्लियामान ने? यही अटॉर्नी जनरल नहीं कह दिया रहे हैं कि हम राब्ता कर रहे हैं स्पीकर से, तो कोशिश कर पहले रहे भी हैं। राब्ता किया था, अटॉर्नी जनरल का तो यही काम है, लेकिन पहले भी राब्ता किया था पार्लियामान के ऐवान के अंदर ये तय हो चुका है कि रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। सही सही जी, आपने सुनी कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, और अब ये देखना है कि जो अगला केयर टेकर सेटअप है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा परवेज़ अशरफ के साथ जब कर मिलकर बनाएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान राजा रियाज हैं अपोजिशन लीडर, उनके साथ मिलकर बनाएंगे तो फिर सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा।